محمدا رسولا أمينا حسيبا يتيما كريما حسينا محمدا عبده ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والمدح لله والمجد لله والكبر لله والثناء لله والحمد لله رب العالمين. عزیزان واجب الاحترام، عزیز دوستو، بھائیو، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی جو آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر گزاری تھی، آپ علیہ السلام کی اس زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف اور تنگی اور پریشانی نہیں رونما ہوئی، بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی زندگی 40 سالہ گزاری ہے مکہ مکرمہ میں، آپ علیہ السلام کو صادق کہا جاتا تھا، آمین کہا جاتا تھا، اور آپ علیہ السلام کی عزت کی جاتی تھی، حتیٰ کہ مکے والوں کے اوپر کچھ مسائل پیدا ہو جائیں تو وہ مکے والے آپ علیہ السلام سے اپنے مسائل کا فیصلہ کروایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کو فیصل اور جج مانتے تھے، حتیٰ کہ مکے والوں کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی پہ اتنا یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، امانت دار ہیں، اس لیے مکے کے بڑے بڑے کفار اور سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، کیونکہ انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر یقین اور اعتماد تھا۔ لیکن 40 سال محمد رسول اللہ کے گزرے، ایک ماحول خراب ہو گیا، فضا تبدیل ہو گئی، وہی مکے والے جو محمد رسول اللہ کو کل صادق اور آمین کے لقب سے پکارتے تھے، جو ہی فضا خراب ہوئی تو وہی مکے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاذب کہنے لگے، ساحر کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے، صحابی کہنے لگے، حتیٰ کہ مفتری تک انہوں نے فتوے لگائے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کیے ہیں، حتیٰ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام گرامی
محمد کو بگاڑ کر وہ مزمم نام لیا کرتے تھے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور توہین کرنی انہوں نے شروع کر دی۔ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ 40 سالہ زندگی کے اندر آمین اور صادق کہتے ہیں، 40 سالہ زندگی کے بعد وہی ساحر، کذاب اور جادوگر کہنے لگے؟ آیا غور کریں کہ ان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی دنیاوی معاملے کے اندر کوئی اختلاف تھا، جھگڑا تھا، جائیداد کے اندر جھگڑا تھا، لین دین کے اندر جھگڑا تھا، پراپرٹی، زمین، حصہ، جائیداد، دکانداری، اس کے اندر حصہ کوئی جھگڑا تھا، یا کہ محمد رسول اللہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ مجھے سیادت دے دو، مجھے عہدے پہ فائز کر دو؟ نہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیاوی اعتبار پہ کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، بلکہ مکے والے خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی عہدہ وغیرہ، سرداری وغیرہ، رشتہ وغیرہ، مال دولت وغیرہ، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر کس قسم کا جھگڑا تھا مکے والوں کا اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ؟ صرف یہ جھگڑا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے اوپر اقرار کرنے والے تھے، یعنی صحابہ کرام، ان کے ساتھ بھی ان کا جھگڑا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عرب کے اندر گرم زمین پہ لٹا دیتے ہیں، اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ لوہے کی زرہ پہنا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوپ پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عرب کی گرم زمین اور گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا، مارنے والے تھک جاتے تھے، ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو جاتی تھی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح برقرار ہیں اپنے عقیدے اور ایمان پہ۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پانی کے اندر غوطے دیے گئے ہیں، اور اسی طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو لوہے کی سلاخوں کے ساتھ ان کے جسم کو داغا جاتا تھا، ان کو تکلیف اور ایذا دی جاتی تھی، حتیٰ کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر اور ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یہ اس قسم کی کیوں تکلیفیں اور مصائب اللہ کے رسول کو بھی اٹھانی پڑی اور خود محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کو بھی اٹھانی پڑی؟ آخر یہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں ہوا؟ آیا اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر انہوں نے کوئی کمی دیکھی تھی، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بد اخلاق دیکھا تھا، یا محمد رسول اللہ کو بد کردار دیکھا تھا؟ نہ، یہ بات بھی نہیں ہے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں مکے والے۔ آخر پھر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ آیا چلو دنیا کے اعتبار سے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، آیا پھر دین کے اعتبار سے اختلاف تھا؟ دین کے اعتبار سے پھر دین کی ایک نوعیت کے اندر اختلاف تھا۔ پورے دین کے اوپر بھی وہ اختلاف نہیں کرتے تھے، بلکہ دین کی اصل جو نوعیت تھی، اللہ کے رسول جو منوانا چاہتے تھے، اس کے ساتھ اختلاف تھا، جھگڑا تھا۔ آیا وہ خدا کو نہیں مانتے تھے مکے والے؟ نہیں، وہ خدا کو مانتے تھے،
لیکن خدا کی ذات کو بھی مانتے تھے اور خدا کی صفات کا بھی اقرار کرتے تھے۔ اللہ کو وہ مانتے تھے کہ خدا اللہ ہے، اور اللہ کی صفتوں کا بھی قرآن مقدس نے ذکر کیا کہ اللہ کی صفات کا بھی اقرار کرتے تھے۔ وہ اللہ کو رازق مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، اور اللہ کو مالک مانتے تھے۔ یہ تو خود قرآن مقدس نے مشرکین مکہ کا تعارف کرایا کہ وہ اللہ کی صفتوں کو مانتے تھے۔ لیکن پھر کون سی ایسی بات ہے کہ ایسی بات کے اوپر انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، محمد رسول اللہ کو ایذا اور تکلیف دی ہے؟ قرآن مقدس سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ کی جو صفتیں مشرکین مکہ مانتے تھے وہ کون کون سی صفات کے قائل تھے اور اقرار کرتے تھے؟ اس لیے سورہ زخرف کے اندر اللہ کریم نے فرمایا، میرے پیغمبر ان مکے والوں سے اور اس ابو جہل سے پوچھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر آپ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، من خلقہم، کس نے ان کو پیدا کیا ہے، تو آگے سے یہ مکے والے یہی کہیں گے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پکی بات ہے وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اور اسی طرح سورۃ زمر کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں، میرے پیغمبر ان سے یہ بھی پوچھ لیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان سے یہ پوچھ لیں آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ جو آپ کے خلاف مشرک مکے والے ان سے ذرا سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پکی بات ہے وہ کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو۔ اچھا جی، سورۃ عنکبوت کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں، میرے پیغمبر ان سے پوچھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم، ان سے ذرا سوال کریں، ان سے ذرا پوچھیں، من نزل من السماء، من السماء ماء، ان سے پوچھیں کس نے آسمان سے پانی کو برسایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس مردہ زمین کو، آسمان سے پانی کو برسا کے اس مردہ زمین کو کس نے زندہ کیا؟ کیونکہ زمین مردہ ہوتی ہے، فصل اگانے کے قابل نہیں ہوتی۔ جب اللہ کریم اس کے اوپر بارش اور پانی ڈالتا ہے، وہ زمین نرم اور ملائم ہو جاتی ہے، پھر اپنے اندر سے وہ رزق باہر نکالتی ہے۔ میرے پیغمبر ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کو نازل کرنے والا کون ہے، اور پھر اس مردہ زمین کو اس بارش کے پانی کے ذریعے زندہ کر دینے والا کون ہے؟ اے میرے پیغمبر، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ابو جہل اور ابو جہل کے ماننے والے سارے اس بات کی گواہی دیں گے، کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح سورۃ یونس کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں، میرے پیغمبر ان سے یہ بھی پوچھیں، تمہارا رازق کون ہے، تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ یہ ابو جہل اور مکے والے آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کا بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن بعض اللہ کی صفات کا اقرار کرتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ سورۃ یونس آیت نمبر 31 کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں، میرے پیغمبر ان سے ذرا سوال کریں، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم
يرزقكم من السماء والارض، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، کس نے تمہارے لیے آسمان اور زمین سے روزی کا بندوبست کیا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، آیا کون ہے مالک تمہارے کانوں کا اور تمہاری آنکھوں کا؟ کون ہے مالک؟ کس نے بنائی ہے؟ حالانکہ آنکھ بھی گوشت، کان بھی گوشت، زبان بھی گوشت، لیکن مالک اللہ ہے۔ زبان گوشت کے اندر بولنے کی طاقت رکھ دی، اور کان کے اندر سننے کی طاقت رکھ دی، اور آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت رکھ دی۔ یہ کون ہے مالک؟ اچھا جی، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو زندے کو نکالتا ہے میت سے، مردے سے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو مردے کو زندے سے نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے کائنات کی تدبیریں کرنے والا؟ تدبیر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سورج کو لے آیا، پھر سورج کو غروب کر دیا، تاروں کو رات کے وقت لے آیا، ہواؤں کو چلا دیا، اسی طرح گرمی اور سردی موسم کے اندر چینجنگ تبدیلی لائی۔ یہ تدبیر کون کرنے والا ہے؟ آگے سے ابو جہل اور مشرکین مکہ کہیں گے میرے پیغمبر فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، بس وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا، یعنی ہمیں رزق دینے والا ہمارا رازق بھی اللہ، اور ہماری آنکھوں اور کان کا مالک بھی اللہ۔ مالک بھی مانتے ہیں، رازق بھی مانتے ہیں، اور کائنات اور زمین کو پیدا کرنے والا خالق بھی اللہ۔ اچھا، اب مشرکین مکہ اس چیز کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں بتایا۔ پھر آخر کیا وجہ ہے؟ آیا ان کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعمال کے اعتبار سے اختلاف تھا؟ آیا وہ اعمال نہیں بجا لاتے تھے؟ نہیں، کیونکہ مکہ کے اندر 13 سال حضرت محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی گزاری، دشمن تو اس 13 سال زندگی کے اندر وہ بنے ہوئے تھے۔ اعمال جو ہیں ان کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر اترا ہے۔ مکہ کے اندر آپ علیہ السلام تھے، اس وقت سے آپ کی زندگی تنگ ہوئی، کیونکہ یہ نماز کا فرض ہونا، یہ آپ علیہ السلام مدینہ کے اندر آئے ہیں، اسی طرح شراب اور سود کا حرام ہونا، اسی طرح عیدین اور عید الفطر وغیرہ وغیرہ، یہ جتنا سلسلہ ہے، حج احکام وغیرہ اعمال، ان کی فرضیت مدینہ منورہ کے اندر ہوئی ہے۔ مکہ کی زندگی کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے والوں کو ایک بات کا پیغام دیا کہ وہ مسئلہ اور وہ بات مان لو، تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو، اور دنیا سے جب جانے لگو تو آخرت کے اندر بھی تم کامیاب ہو۔ اچھا، اللہ کے پاک رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت غار کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول تھے، 40 سالہ زندگی کے اندر آپ علیہ السلام موجود تھے، اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا، کوئی زیادتی نہیں تھی، صادق اور آمین کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ لیکن جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے باہر نکلے، اللہ کا حکم آیا، وحی آئی، تو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے نکل کر مشرکین مکہ کو دعوت دی۔ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے رسول نے ان کو سب سے پہلے یہ بات کہی، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، او مکے والو مجھے یہ بتاؤ،
آیا تم نے مجھے سچا پایا کہ مجھے جھوٹا پایا؟ میں نے تمہارے اندر اپنی 40 سالہ زندگی گزاری ہے، میرا بچپن، میری جوانی اور اب جو میری پوزیشن اور حالت ہے میں نے تمہارے اندر گزاری ہے، آیا بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ اس وقت سارے کہنے لگے جربناک مرارا فما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے کئی بات تجربہ کیا، آزمایا، امتحان لیا، کئی بار ہم نے آپ کو دیکھا مگر آپ کو ہم نے سچا ہی سچا پایا، بلکہ سچوں کا سردار پایا۔ اللہ کے پاک رسول کہنے لگے اچھا آپ نے مجھے سچا پایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ طاقتور ہے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے، آیا اس میری بات پہ یقین کر لو گے؟ مکے والوں نے دائیں بائیں دیکھا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں لشکر تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے پاک رسول کہنے لگے یہ تو میں مثال کے طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے اور مجھے اعتماد ہو جائے کہ تم میری بات کو 100% ماننے والے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں کہہ دوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک جرار لشکر آ رہا ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے، میری اس بات کو مان لو گے؟ اس وقت مکہ والے کہنے لگے ہاں ہاں یا رسول اللہ ہم آپ کی اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور مانیں گے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن آپ کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ جس وقت مکے والوں نے یہ فرمایا اللہ کے رسول کہنے لگے او لوگو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ مکے والوں تمہاری طرف بھی اللہ کا رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، چاہے وہ عرب والا ہے یا عجم والا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے یا کوئی بڑا ہے یا کوئی ناری ہے یا خاکی ہے یا عربی ہے یا صدر ہے یا وزیر ہے یا اپنا ہے یا پرایا ہے، ہر کسی کے لیے میں اللہ کا پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میری بات مانو۔ ہاں جی یا رسول اللہ کون سی آپ کی بات ہے، کون سی آپ دعوت دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کہنے لگے او مکے والو اس بات کا اقرار کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، او مکے والو اس بات کا اقرار کرو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مشکل کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ رزق دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی صحت دینے والا کوئی نہیں ہے، الا اللہ، مگر یہ سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ کے پاک رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو اور اس کے اوپر یقین کر لو، اللہ کے پاک رسول نے فرمایا تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ پیغام سنایا، اللہ کے رسول نے جب یہ دعوت دی ہے، اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب کہنے لگے، محمد رسول اللہ کی جو عزت کرنے لگے تھے اب محمد رسول اللہ کے اوپر پتھر برسانے لگے۔ اللہ کے رسول طائف کے اندر گئے، یہی دعوت دی اور انہوں نے محمد رسول اللہ کے مبارک وجود کو لہو لہان کر دیا، محمد رسول اللہ کو ستایا، محمد رسول اللہ کو کذاب اور ساحر کہنے لگے۔
اچھا جی، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، ساری کائنات کا مرکز اور محور اگر مسئلہ ہے تو یہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اسی طرح تمام کتب کا خلاصہ اور وحی کا مرکز یہی کلمہ ہے، تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز یہی کلمہ ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا سورۃ انبیاء کے اندر، اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او میرے پیارے پیغمبر، او میرے حسین اور جمیل پیغمبر، او میرے اکمل اور اجمل اور اشرف اور اطہر اور انور اولا اعلیٰ ادکا پیغمبر، او میرے حسین جمیل عتیق رفیق حبیب لبیب پیغمبر محمد رسول اللہ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے اسی پیغام کے لیے، اور ہم نے آپ کو بھی یہی حکم دیا۔ کون سا حکم دیا؟ انہو لا الہ، نہیں ہے کوئی مسجود، نہیں ہے کوئی معبود، الا انا فاعبدون، مگر اللہ فرماتے میں ہی ہوں، بس میری ہی عبادت کرو۔ مشکل آ جائے میرے ساتھ تعلق بناؤ، اپنی مشکل کو حل مجھ سے کرواؤ، تنگی آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، اس مشکل کے اندر تم مجھے پکارا کرو، میں جی جی کر کے جواب دیتا ہوں اور تمہاری مشکل کو بھی ٹال دیتا ہوں۔ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کریم کو کہنے لگے اے اللہ علمنی شیئا اذکرک بہ، اے اللہ مجھے کوئی ورد سکھا دے جس ورد کے ذریعے میں تجھے یاد کیا کروں۔ اللہ کریم کہنے لگے او میرا موسیٰ کلیم اللہ، ورد یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کر، اور اس کو لا الہ الا اللہ کو صبح شام دن رات پڑھا کر۔ آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ میں تو اس کلمے کو پہلے بھی پڑھتا ہوں، بعد میں بھی پڑھتا رہوں گا، لیکن اس کلمے کو تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، مجھے کوئی نیا کلمہ بتا دے۔ اللہ کریم کہنے لگے او میرے موسیٰ، آپ کو پتہ نہیں یہ کلمہ کتنا عظیم کلمہ ہے۔ اگر ایک پلڑے کے اندر ساری کائنات کو رکھ دیا جائے، زمین کو رکھ دیا جائے، آسمان کو رکھ دیا جائے، زمین اور آسمان کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ اولیاء ہے، اتقیاء ہے، اصفیاء ہے، انبیاء ہے، نوری ہے، ناری ہے، حجری ہے، شجری ہے، کوہی ہے، موہی ہے، روحی ہے، جمی ہے، فضائی ہے، ہوائی ہے، کائنات کا ہر ذرہ حصہ بکرا اس پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے کے اندر صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، تو اللہ کریم فرماتے ہو میرے موسیٰ مالت بہم لا الہ الا اللہ، او میرے موسیٰ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور زمین اور آسمان جس پلڑے میں رکھے ہیں وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ یعنی اتنا بھاری اور قیمتی کلمہ یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا او لوگوں، تم میں سے جو بندہ دن اور رات خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ورد کرتا ہے، سفر کر رہا ہے تب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جب چلتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اٹھتا ہے
تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، بیٹھتا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن خلوص دل کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمی ست ما فی الصحیفۃ من السیئات، اس کے نامہ اعمال کے اندر جتنی برائیاں ہوتی ہیں، اس کلمہ پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ کریم اس کی جتنی گناہ اور برائیاں مٹا دیتا ہے۔ یعنی اتنا عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح اللہ کے پاک رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مفاتیح الجنہ، جنت کی چابی ہے تو یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول کہنے لگے مفاتیح الجنت شہادت لا الہ الا اللہ، جنت کی چابی ہے یہ کلمہ اس بندے کے لیے جس بندے نے اس کلمے کی شہادت دی اور اقرار کیا۔ یعنی یہ لا الہ الا اللہ یہ ہے تو چھوٹا سا، لیکن اس کے تقاضے بہت سارے ہیں۔ یہ ایک خلاصہ ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، وہ کیا چاہتا ہے؟ اتنی تو بات سمجھ آپ کو آ گئی ہے۔ اب لا الہ الا اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے، لیکن لا الہ الا اللہ یہ لا جو ہے نا لا نفی جنس کا ہے، اور الہ یہ نکرہ ہے، عربی گرامر نکرہ ہے، اور نکرے کے اندر عموم ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس کلمے کا؟ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ۔ اب یہ الہ عربی کا لفظ ہے، اور اگر معنی کریں نہیں ہے کوئی معبود، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، اور عبادت یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ اور مشرکین مکہ نے اس لا الہ الا اللہ کا اقرار اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ عربی دان تھے، انہیں پتہ تھا اس کا معنی کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو ہمیں کیا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے۔ اور ہم جو معنی کرتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی مسجود، تو یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ اب ہمیں اپنی بولی کے اندر الہ کا معنی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف اکیلا اللہ ہے، اور مکے والے کہتے تھے نہیں الہ ہمارے اور بھی ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مقدس کے اندر میں الہ کا معنی بھی سمجھاتا ہوں، اور قرآن مقدس کی طرف دیکھیے۔ اللہ کے رسول نے جب ان کو کہا نہ کہو لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے اس کا انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا، اور رسول پاک کو شاعر اور مجنون کہنے لگے۔ سورۃ الصافات کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم، بے شک ان کی حالت یہ تھی، اذا قیل لہم جس وقت ان کو کہا جاتا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی مشکل کو حل کرنے والا، نہیں ہے کوئی رزق دینے والا، نہیں ہے کوئی خالق پیدا کرنے والا، الا اللہ مگر وہ اللہ ہے۔ اس وقت یستکبرون، مکے والے تکبر کرنے لگ پڑے، غرور میں آگے، اور الٹا کیا کہنے لگے وَيَقُولُونَ، اور وہ کہنے لگے رسول پاک کو أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کہنے لگے کیا ہم چھوڑ دیں اپنے الہوں اور معبودوں کو جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الہ اور معبود صرف اکیلا اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہمارے الہ اور معبود بہت سارے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی معبود اس کو کہتے ہیں جب بندے کے اوپر تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے،
اور ایسا دل کے اندر عقیدہ بنا کے اس سے مانگا جائے، پکارا جائے، ما فوق الاسباب کے اعتبار سے، ما تحت الاسباب کے اعتبار سے نہیں، ما تحت الاسباب سے ہم بھی ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، ما فوق الاسباب کے اعتبار سے اللہ کے علاوہ کسی لات منات عزا سے مانگا جائے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو آلیہ ہیں، الہ ہیں، ایک بیٹا دیتا ہے، دوسرا بارش دے دیتا ہے، تیسرا رزق دے دیتا ہے، اس طرح انہوں نے اپنے الہ اور معبود بنائے ہوئے تھے۔ اس لیے کہنے لگے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہنے لگے کیا ہم اپنے الہوں کو، معبودوں کو چھوڑ دیں، لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اس دیوانے اور شاعر کی وجہ سے۔ نعوذ باللہ، محمد رسول اللہ کو دیوانہ اور شاعر کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ ہی الہ ہے، وہ الٹا محمد رسول اللہ کو کہتے ہیں یہ دیوانہ اور مجنون ہے، یعنی اس کلمے کی وجہ سے انہوں نے فتوے لگائے۔ اچھا جی، سورہ صاد کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے تعجب کیا یہ کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا، یعنی حضرت محمد رسول اللہ ڈرانے والے آئے۔ وقال الکافرون، اور فرمایا کافروں نے ھذا ساحر کذاب، یہ جو پیغمبر ہمیں ڈرانے کے لیے آیا ھذا ساحر، یہ جادوگر ہے، کذاب اور جھوٹا بھی ہے۔ اور پھر کہنے لگے اجعل الالہۃ الہ واحدا، کیا اس نے ہمارے اتنے زیادہ الہوں کو ایک الہ بنا دیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں الہکم الہ واحد، تمہارا الہ معبود مسجود صرف اکیلا اللہ ہے۔ یہ کہنے لگے اجعل الالہۃ، کیا بنا دیا ہمارے آلہۃ کو الہ واحدہ، ایک الہ، ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ بات بڑے تعجب کی ہے، ہمارے اتنے زیادہ معبود ہیں، ہماری مشکلوں کو حل کر دیتے ہیں، ہمیں مشکل کے اندر کام آتے ہیں، ہم اتنے زیادہ معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اور محمد رسول اللہ کہتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں مگر ایک اکیلا اللہ ہے۔ اب الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ اس کو کہتے ہیں کیونکہ ہم تو مانا کرتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں، نبی ضرور ہے، ولی ضرور ہے، حسین جمیل ضرور ہے، عرش کرسی آسمان ضرور ہے، لیکن یہ الہ نہیں ہے، الہ صرف اللہ ہے۔ ہم مانا کرتے ہیں اپنی زبان میں، یعنی مشکل کو حل کر دینا، کہ انسان ایسی مشکل کے اندر ڈوب گیا ہے، ایسی پریشانی ہے، اب اس مشکل حل کرنے کے اندر کسی کی طاقت نہیں ہے، ایک ایسی ذات ہے جو غیبی طور پہ وہ مشکل کو حل کر دیتا ہے، جہاں دنیا کا کوئی اسباب کام نہیں آتا، اس مشکل کے اندر ایک اللہ کی طاقت کام آتی ہے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ یہ کیونکہ ہم نے اپنی زبان میں یہ نہیں مانا کیا، ورنہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق، تو یہ عربی ہے معبود، اور عبادت بھی عربی ہے، اس لیے مشکل آ جائے اس مشکل کے اندر مشکل کو حل کر دینے والا غیبی طور پر ایک ایسی طاقت ہے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک پیغمبر ہے، ان کے اوپر مشکل آ گئی، سمندر کی گہرائی ہے، سمندر کے اندر بے شمار مچھلیاں ہوتی ہیں، اتنی زیادہ مچھلی کے اندر وہ پیغمبر یونس علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ اب سمندر کی گہرائی ہے، سمندر کے پانی کا بھی اندھیرا ہے پڑتا ہے، اور مچھلی کے پیٹ کا بھی پڑتا ہے، رات کا بھی اندھیرا ہے، زمین کے اوپر تو لوگ چل رہے ہیں، لیکن لوگوں کو کیا پتا کہ یونس پیغمبر کون سی مچھلی کے اندر ہے، اور مچھلی وہ کہاں کس گہرائی کی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ اب یہ مشکل ہے، اب ایسی مشکل کے گھڑی کے اندر جہاں دنیا کے اسباب بھی کام نہ آئے،
وہاں غیبی طور پر ایک ایسی ذات ہے جو شاہ رگ سے بھی زیادہ ہے، جس کے بارے میں قرآن مقدس نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، او لوگو میں اس شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں قریب ذات کو چھوڑ کر جو بعید ہے، دور ہے، ان کو کیوں پکارتے، ان سے کیوں مانگتے ہو؟ اس لیے ما فوق الاسباب کے اعتبار سے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کو پکارنا ہے۔ اب دیکھیے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، اب مچھلی کا پیٹ اندھیرا پڑتا اور اسی طرح سمندر کا بھی پڑتا، اب مچھلیاں تو بے شمار ہیں، وہاں کوئی ہستی پہنچ نہیں سکتی، اگر اترے تو وہ وہاں ہی ڈوب جائے، جب تک اسباب نہ ہو۔ اسباب کیا ہے؟ یہ جہاز وغیرہ یا کوئی اس طرح کا سلسلہ کر کے سسٹم کر کے اندر اترا جائے، تو یہ سلسلہ بھی نہیں۔ اب پیغمبر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت، اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے آواز لگائی، نادا ندا لگائی، آواز لگائی ایک ایسی ہستی کو جس کو الہ کہتے ہیں، اور وہ الہ صرف اکیلا اللہ ہے۔ اب یونس علیہ السلام کیونکہ مشکل کے اندر ہے، تکلیف ہے، سمندر کی گہرائی کے اندر ہے، وہاں کوئی پہنچنے والا نہیں ہے، ہاں کشتی چلانے والا ملاح تو ضرور ہے، زمین کے اوپر لوگ تو ضرور ہیں، لیکن درمیان کے اندر اسباب نہیں ہے کہ یونس علیہ السلام ان کو بلا لیں، او میری مدد کرو، نا نا نا، کیونکہ ان گہرائیوں کے اندر پہنچنے والا دنیا کا کوئی شخص اور بندہ نہیں ہے۔ اس مشکل کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو فرمایا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ ان گہرائیوں کے اندر، ان اندھیروں کے اندر کون میری مدد کرنے والا ہے؟ کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی مچھلی نے مجھے اپنے پیٹ کے اندر ڈال لیا۔ اے اللہ میں اب مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ بات اور ورد کرتا ہوں اور تجھے کہتا ہوں، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کو حل کرنے والا نہیں ہے، الا انت، مگر تو ہی تو ہے، میں یونس کی بات کو سننے والا تو ہی تو ہے۔ سبحانک، اللہ تو کمزوریوں سے پاک ہے، کیوں تو نراشا زور ہے، ساری کائنات کمزور ہے۔ اے اللہ اس لیے میں تجھے کہتا ہوں تو سبحان ہے، تو شریکوں سے پاک، تو وزیروں سے پاک، تو کھانے پینے سے پاک، تو اٹھنے سونے جاگنے سے پاک ہے۔ اس لیے اے اللہ میں تجھے کہتا ہوں تو میری بات کو سن لے، میری مشکل کو حل کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کی گہرائی کے اندر آواز لگائی، اللہ کو فرمایا اور کہنے لگے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں نے نقصان کر دیا، اب میں تنگ ہوں، مصیبت میں ہوں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی پہنچنے والا نہیں ہے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ اب قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں، قرآن مقدس کے اندر جہاں الہ کا ذکر ہے وہاں الہ کی دو صفتوں کا ذکر اللہ کریم نے کیا۔ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے اندر دو صفتیں پائی جائیں۔ کون سی دو صفتیں؟ ایک صفت ہے عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، ذرے ذرے کا واقف کار، اور دوسری صفت یہ ہے کہ قدرت اور اختیار بھی اسی کا ہو۔ الہ کے اندر یہ دو صفتیں پائی جاتی ہے، وہ الہ اور معبود بننے کا حقدار ہے۔ اگر یہ دو صفتیں اس سے گم ہو جائیں وہ الہ اور معبود اور مشکل کشا نہیں بن سکتا۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جسے ہمارے ہر پل کی خبر ہے،
اور اس کو اختیار ہے وہ ہمیں عزت دے یا ذلت دے، ہمیں موت دے یا زندگی دے، صحت دے بیماری دے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مقدس کے اندر جہاں الہ کا ذکر ہوا ہے وہاں اللہ کی ان دو صفتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اب سورۃ آل عمران اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ چیز زمینوں کے اندر ہے یا آسمان کے اندر ہے، سب چیزیں اللہ کے سامنے اللہ کے علم کے اندر ہے۔ یہ پہلی صفت یعنی غیب جاننے والا، یہ الہ کی پہلی صفت ہوگی۔ اور دوسری صفت وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی ذات ہے جو تمہاری ماؤں کی پیٹوں کے اندر تمہاری صورتیں اور مورتیں بناتا ہے۔ ہماری تصویر جب ہم موبائل پہ کھینچتے ہیں ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں یہ تصویریں بنانے والے بناتے ہیں تو پہلے لائٹنگ کا انتظام کرتے ہیں، ویڈیو بنانے والے ویڈیو بناتے ہیں تو پہلے لائٹ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ وہ ذات ہے اندھیروں کے اندر تمہاری تصویریں بناتا گیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ ذات جو تمہاری تصویریں بناتے ہیں فی الارحام رحموں کے اندر، کیف یشاء جیسے چاہتا گیا اسی طرح بناتا گیا۔ اب یہ اختیار بنانے والا یہ صفت بھی الہ کی اور غیب جاننے والا بھی الہ اللہ ہے، اس لیے آگے نتیجہ نکالا اللہ کریم نے ساتھ ہی سورت کے فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی مشکل کو حل کرنے والا، نہیں ہے کوئی غیب جاننے والا، نہیں ہے کوئی مختار کل مگر وہ اللہ ہے، کیونکہ وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب اسی طرح اللہ کریم نے کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں اللہ کریم نے الہ کے ساتھ دو صفتوں کا ذکر کیا۔ اب سورۃ طٰہٰ ہے، اللہ کریم یہاں بھی دو صفتوں کا ذکر کرتے ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اسی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وما بینہما اور جو آسمان اور زمینوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری اور جو زمینوں کے نیچے ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت اور اختیار کے اندر ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم اونچی بات کہو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بے شک اللہ وہ جانتا ہے چھپے ہوئے بھیدوں کو، وَأَخْفَى اور پوشیدہ رازوں کو۔ اب اس آیت سے بھی پتہ چلا زمین و آسمان پہ قدرت اور حکم اور اختیار اللہ کا، اور دوسرے نمبر پہ ہم اونچی بات کریں یا ابھی ہم نے دل کے اندر لائی ہے یا ابھی دل کے اندر نہیں لائی، 10 دنوں کے بعد وہ بات ہمارے دل اور دماغ کے اندر آئے گی، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اب قدرت اور اختیار اور جاننے والا یہ دو صفتیں اللہ کے اندر بند ہے۔ پھر آگے نتیجہ نکال کے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی مشکل حل کرنے والا، نہیں ہے کوئی غیب جاننے والا، نہیں ہے کوئی دیکھنے اور سننے والا، نہیں ہے کوئی قدرت اور اختیار رکھنے والا الا ہو مگر وہی ہے۔ کیوں؟ لہ الاسماء الحسنی، اسی ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، کیونکہ لہو یہ خبر مقدم ہے، تقدیم ما حق و تاخیر یہ اصول متصلمانی کا ایک اصول ہے، یعنی خبر مقدم ہو جائے تو وہاں حسر کا معنی ہوتا ہے، یفید الحسرہ، یہاں حسر ہے، کیا مطلب؟ اسی ہی کے لیے ہے اچھے اچھے نام، اور یہاں بھی فرمایا لہو اسی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے یا زمینوں کے اندر ہے یا باہر ہے، یہ سب کچھ اسی کی اختیار، اسی کی ملک ہے، اسی کے تصرف میں ہے، اسی کے تدبر میں ہے، اسی کا کنٹرول ہے، اسی کے قبضے
قبضے کے اندر ہے. ہم انسان ہیں تو ہم انسان کی یعنی جان بھی اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ دے گا ہمیں زندگی تو بڑھا دے گا, نہیں دے گا تو ہمیں جوانی کے اندر ہی لے لے گا. کیوں؟ سارے اختیار اسی کے چلتے ہیں, اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.